السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عید الفطر. عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ فطر کا کیا مطلب؟ افطار کرنا. یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے. یعنی پہلا کام کیا ہے؟ تکبیر بلند کرنا. پڑھیے تکبیر. آپ خود گھر میں پڑھیے، اوروں کو پڑھوائیے. اگر پڑھوانا مشکل ہو تو آپ تکبیرات کی CD لگا دیجیے تاکہ گھر میں تکبیر بلند ہوتی رہے. اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی خاص طور پر بتائیے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے. دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ صدقہ فطر ہے، جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، سب کے لیے ہے. نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا. یعنی صاحب خانہ جو ہے وہ دے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ گولڈ کی ہو، تو پھر ویسے بھی سب کے اوپر ہے. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے. یہ ہے اس کا مقصد کہ سارا رمضان ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہے یا کمی بیشی ہم سے ہو گئی ہے تو اس صدقے کے ذریعے اس کا ازالہ ہو جائے. ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ انسان کی برائیوں کو دور کرتا ہے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. یعنی اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری، بلکہ ابھی سے اگر آپ لوگ تیاری شروع کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم بالکل لاسٹ مومنٹ پہ چھوڑتے ہیں. پھر عید پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں دائیں بائیں کوئی مل جائے تو گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے چاہے کوئی مستحق ہے یا نہیں بس دینے کی کرتے ہیں تاکہ نماز سے پہلے ادا ہو جائے. عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے. نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجوریں کھانا مسنون ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے. عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں، یعنی جب آپ عیدگاہ جائیں گے تو نفل نہیں پڑھیں گے. نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے. ام عطیہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عین جہاں مصلی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، تھوڑا پیچھے ہٹ کر انسان بیٹھ جائے، تسبیح کرے اور خاص طور پر دعا میں شریک ہو، کیونکہ دعا میں شریک ہونے کے لیے کہا گیا. نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے. کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم. چلیے قرآن مجید شروع کرتے ہیں. 27واں پارہ. قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے ہوئے، اے فرستادگان الہی یعنی فرشتوں، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں کہ کون سا پتھر کس کو جا کر لگے گا.
پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اس وقت آپ فلسطین میں تھے، اور جن بستیوں کی طرف عذاب جا رہا تھا وہ قریب ہی کی بستیاں تھیں، صدوم اور امورہ وغیرہ، جہاں ایک طویل عرصے تک حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، لیکن ان کی دن رات کی کوششوں اور محنت کے باوجود کوئی شخص ایمان نہ لایا سوائے ان کے اپنے گھر والوں میں سے ان کی 2 بیٹیوں کے، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کی وفاداریاں اور اس کی محبت اس کی قوم کے ساتھ تھی۔ قوم لوط ایک خاص نشے میں مبتلا تھے، اور آخر وقت تک سمجھائے جانے کے باوجود اس سے نہ نکلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ اللہ کے حکم سے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بستی سے باہر آ گئے، اور پھر باقی بستی کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر زمین پہ پٹکا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے، انہیں زمین میں دھنسایا گیا، انہیں پانی میں ڈبویا گیا۔ تقریباً 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن آج بھی ان کے اثرات کھنڈرات بحر مردار ڈیڈ سی کے پاس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور آج بھی جو سبق لینا چاہے یا سبق لینے کا جس کے اندر مزاج ہو، وہ ان واقعات سے اور خصوصاً اس واقعے سے اور ان آثار قدیمہ سے سبق لے سکتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ سکتا ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اسے سری سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، ڈبو دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے اس پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ وہ جس چیز پر بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ گئی۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، یعنی بات نہیں مانی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ رجفہ، صیحہ، طاغیہ، صاعقہ کے الفاظ آتے ہیں اس قوم کے عذاب کے لیے۔ پھر ان میں اٹھنے کی سکت نہ تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، کہیں بھاگ کے نہ جا سکے اپنی ساری ترقیوں کے باوجود۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ کے نافرمان لوگ۔ والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو البتہ وسعت دیے جا رہے ہیں۔ یعنی آسمانوں کی وسعت کا تو اب بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں تو اس میں سے نئی گیلیکسیز پھوٹ نکلتی ہیں۔ اس کو یہ کہ مثال سے سمجھیے جیسے غبارے کے اوپر آپ قریب قریب ڈاٹس ڈال کر آپ اس کو پھلانا شروع کریں تو جو جو پھولتا جاتا ہے تو وہ ڈاٹس ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح گیلیکسیز بھی دور ہوتی چلی جا رہی اور اس کے اندر سے نئی گیلیکسیز پیدا ہوتی چلی جا رہی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا چاہے اپنی تخلیق میں اضافہ کر دے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی ان سارے واقعات سے سبق سیکھو اور نافرمانی کے کام چھوڑ کر سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دوڑو۔ انسان کسی بھی چیز کی طرف دوڑتا کب ہے؟ جب اسے اس چیز کا شوق ہوتا ہے، جب اسے اس چیز میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، جب وہ اس کا گول ہوتا ہے، اس کا مرکز اور محور توجہ ہوتا ہے۔ پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس طرف کو جاؤ۔ جب انسان کا گول اور اس کے آبجیکٹیوز واضح ہوتے ہیں تو پھر دوڑ لگانے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ اس وقت مجھے حرم یاد آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے
اگر اوپر سے کہیں یعنی برڈ آئی ویو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی اذان بلند ہوتی تو ساری طرف سے لوگ ایک ہی طرف یعنی مختلف طرف سے آتے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ فرق ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں لیکن سارے ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مسجد نبوی میں بھی نماز کے وقت یوں لگتا ہے جیسے ہر کونے خدرے سے لوگ نکل کر ایک طرف اکٹھے ہو رہے ہوں. تو یہ دوڑ اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو اپنا گول سامنے واضح نظر آتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. زندگی میں بھی انسان تبھی دوڑ سکتا ہے، زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے اور اس کی ڈائریکشن واضح ہو. جب ڈائریکشن مختلف ہو تو لوگ مختلف سمتوں میں بکھر جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو، ہمارے دل میں اس کی ناراضگی کا خوف ہو، ہمارے دل میں اس کی عبادت کا شوق اور جذبہ ہو. پھر اللہ کی طرف جانے کے لیے کسی کو دھکیلنا نہیں پڑے گا اور ہم خود ہی دوڑنے لگیں گے کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ نے بلایا، خواہ نماز کے لیے کسی اور کام کے لیے. جو ہی کال آئے گی اللہ کی رضا کے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے تو فوراً ہی دوڑ پڑیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اور اگر ہم دوڑ کر جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کتنا زیادہ تیزی سے ہماری طرف پلٹیں گے. اس لیے دیر نہیں لگانی چاہیے، یعنی کفر اور معصیت اور ہر طرح کے گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی جناب میں پناہ لینی چاہیے. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے. فما انت بملوم، آپ پر کچھ ملامت نہیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، البتہ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، بہت توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے مت سناؤ، مجھے مت بتاؤ، کسی اور کو بتاؤ، خود اپنے آپ کو دیکھو. مومن ایسی باتیں نہیں کرتا. مومن کو جب کوئی اس کے کسی گناہ کی طرف توجہ دلاتا ہے تو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. انڈر لائن کیجیے اس آیت کو، کتنی خوبصورت آیت ہے، اور اپنے آپ کو پرکھیے اس کے مطابق. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کرتا رہتا ہے، وہ حق بات کو لے لیتا ہے، اسے خوشی سے قبول کرتا ہے کیونکہ اس کو اس میں اپنی بھلائی نظر آتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست. یہ آیت ہمیں مقصد وجود کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم دنیا میں کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ کام ہے اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہوتا ہے اللہ کی پہچان، کیونکہ اگر پہچان نہیں ہوگی تو کس کی عبادت کریں گے؟ جب جانتے ہی نہیں اس کو تو اس کو خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے لیعبدونی کا ایک معنی لیعرفونی بھی کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا. تو لا الہ الا اللہ میں دراصل ہم اپنے رب کی عبادت، اللہ کی عبادت ہی کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہے، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، یعنی توحید کی دعوت.
تو توحید دراصل عبادت کا نقطہ اولین ہے، آغاز ہے. جب وہ اللہ کو پہچان لیں، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ جب وہ نماز روزہ کرنے کو، نماز روزہ تو آگے آئے گا، تو توحید اللہ کی پہچان ہے دراصل. جب وہ اللہ کو پہچان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب وہ اسے ادا کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق، میں بندوں سے رزق نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے اور ہم پڑ گئے دنیا کے پیچھے. یعنی سب سے زیادہ ہماری فکر کیا ہے؟ رزق کمانا، مال و دولت سمیٹنا. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح مال و دولت سمیٹ کر وہ بچوں بیوی کو راضی کر سکتا ہے، ان کو کچھ دے کر، ایسے ہی شاید وہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر لے کہ وہ دنیا کے کون سے نمبر پر تھا مال کمانے میں یا کتنا بڑا رچ تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی رچنس سے یا کسی کے امیر ہونے سے بالکل متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میں نے خود ہی دیا ہے. اللہ رزاق ہے، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، بندوں کو تو اللہ کو نہیں کھلانا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ جس کے پاس رزق نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے رزق مانگے، کیونکہ رب صرف رازق نہیں، رزاق بھی ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیے چلے جا رہا ہے. ہر روز کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اپنی ضرورت کی تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں. اور اس میں صرف مادی رزق نہیں، روحانی رزق بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کا رزق ہمیں عطا کیا ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے. یعنی پچھلی قوموں کو، اہل مکہ کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ باز نہیں آئے تو پھر ایسی خبر گیری ہوگی تمہاری، یعنی اس طرح تمہاری خبر لی جائے گی جیسے پہلے قوموں کی لی گئی. اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. اور یہ خوف سب کو ہونا ہے. الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم ہے طور کی. طور سے مراد وہ خاص پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی. وہ کتاب مستور، اور ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، یعنی جو الہامی کتابیں ہیں. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی. آباد گھر سے مراد 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے، جو ایک عظیم الشان گھر ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت المعمور دکھایا گیا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے. اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی کبھی قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی نماز پڑھنے والے کتنے فرشتے موجود ہیں. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس کو کیا پرواہ. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت یعنی آسمان کی قسم. والبحر المسجور، اور ٹھاٹھے مارتے سمندر کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور قیامت کے دن جس میں آگ بھڑک اٹھے گی. ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے. یعنی جس رب نے یہ سارے کام کیے ہیں وہ رب قیامت کے لانے کو یا تم پر عذاب لانے پر پوری طرح قادر ہے، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. وہ اس روز واقع ہوگا، یعنی قیامت کے دن وہ عذاب آئے گا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، یعنی آسمان ہل جائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. یعنی اتنی بڑی بڑی چیزوں کا یہ عالم ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے دین کے معاملے میں بحثیں کرنا ناپسندیدہ ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. کوئی شخص ایک آیت نکال کر تنازع کرتا، کوئی دوسری آیت نکال کر، یعنی بحث مباحثہ کرتا.
بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تشریف لائے، گویا آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم اسی لیے بھیجے گئے ہو یا اسی کا حکم دیے گئے ہو؟ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ یعنی مذہب کے نام پہ لڑائیاں اور فتنے اور فساد، اور ایک آیت کو ایک کے مقابلے میں ٹکرانا، اور جیسے بیت بازی ہوتی ہے، شیر کے مقابلے میں شیر لایا جاتا ہے، تو قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی کھیل کی کتاب نہیں ہے، کوئی بحث مباحثے کی چیز نہیں۔ دین میں دو طرح کی چیزیں، ایک احکام وہ ہیں جو بالکل صاف ستھرے ہیں، جو ہر ایک کو سمجھ میں آتے ہیں، اگر ان میں کچھ جھول ہو یا کنفیوژن ہو تو کسی بھی عالم سے پوچھ لیا جائے تو وہ جواب دے دیتا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود مطلب نہیں بتایا، جیسے الف لام میم ہا میم وغیرہ، تو اس کے پیچھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نہ ان کے مطلب نکالنے چاہیے، نہ ان پر بحثیں کرنی چاہیے، نہ ان میں کسی قسم کی کوئی تکا بازی کرنی چاہیے۔ ان کے معاملے میں آمنا و صدقنا کہہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اتارا ہے اور اس کا کوئی مقصد ہے جس کے لیے وہ اتارا ہے۔ تو بہرحال انسان اس معاملے میں بہت محتاط رہے کہ دین کے کسی حکم کے آنے کے بعد کیوں، کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آج کے دور میں پاسبل نہیں، یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو پھر انجام تباہی ہے۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، استغفر اللہ۔ دنیا میں اگر کسی بھیڑ میں کوئی دھکا دے دے تو اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے اور اتنا برا لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا کیوں، لیکن وہاں پر انسان کو اس کے اپنے اعمال کے صلے میں یہ سب ملے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ اب جاؤ، اب جھلسو اس کے اندر، یعنی اس آگ میں، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو انہیں ان کا رب دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ ہم سب کو بچا لے۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو اصل قیمت کام کی ہے، باتوں کی نہیں۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن میں ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ گروی رکھنا۔ جیسے کسی کو کسی سے کوئی چیز یعنی قرضہ لینا ہوتا ہے تو وہ اپنا کوئی سونا زیور کوئی قیمتی چیز رکھوا کے اس کے عوض کچھ پیسہ قرض لے لیتا ہے، اور وہ چیز اس وقت تک دوسرے کے پاس قید ہوتی ہے جب تک کہ وہ پیسہ ادا نہ کیا جائے۔ تو اسی طرح انسان کی جان پکڑی ہوئی ہے جب تک نیک اعمال دے کے چھڑا نہ لے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب، اپنی کمائی، اپنے اعمال کے بدلے رہن میں ہے۔ عمل کرے گا تو چھڑا کے لائے گا۔ ان اعمال میں سے سب سے بہترین عمل صدقہ ہے جو انسان کو آزاد کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، پس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ یہ سب کام کرے، تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا۔ یعنی ہر روز ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس دن ہماری ڈیتھ ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو لوگ ڈیتھ بیڈ پر ہوں، جو لوگ ہسپتالوں میں ہوں، جو اپنے بستر سے ہل بھی نہ سکتے ہوں، ان کو خاص طور پر یہ تسبیحات لکھ کر دیجئے کہ وہ لیٹے لیٹے پڑھتے رہیں، تاکہ جس دن وہ دنیا سے جائیں اپنا ایک طرح سے صدقہ دے کے اپنا کفارہ کر چکے ہوں اور اپنی جان چھڑا چکے ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر یہ سارے کام ناممکن ہو کسی دن میں کرنا، تو 2 رکعت چاشت کی نماز ان کی کفایت کرتی ہے، انسان کو اس دن کے لیے اس کے سارے جوڑوں کا صدقہ اس کو آزاد کروا دیتی ہے۔ یعنی چارہ ہی نہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ نہ کریں،
کرنا ہی کرنا ہے، یا ذکر کریں. میں کل سوچ رہی تھی کہ ذکر سے بھی آسان کوئی کام ہے. آپ مزے سے بیڈ میں لیٹ جائیں اور جب تک آپ کو نیند نہیں آتی آپ ذکر کرتے رہیں. آپ کہیں بیٹھے ہوں، یعنی سب سے آسان کام اللہ تعالیٰ نے بتایا اور سب سے زیادہ اجر والا کام. تو یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی بہت سی تکلیفوں کو بھی دور کرتا ہے، دلوں کو بھی اطمینان دیتا ہے، غم اور دکھ اور پریشانیاں دور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی ہے. اور قیامت کے دن سابقون جو ہوں گے وہ سب سے آگے آگے ہوں گے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے. وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی آوا گوئی ہوگی نہ بد کرداری. اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے. یعنی ہر ایک کا خادم الگ ہوگا، وہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہوگا کہ ایک آواز دے رہا اور دوسرا دے رہا ہے. ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اتنے خوبصورت سروس دینے والے ہوں گے. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، پچھلی کہانیاں، کیونکہ اب کوئی اور کام تو ہے نہیں، فارغ ہیں. اب فارغ ہوئے کہانیاں بتانے کو ایک دوسرے کو. ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ آؤ کچھ باتیں کریں، تو انہوں نے کہا کہ پھر سورج کو بھی روک لو. یعنی وقت تو گزرتا جا رہا ہے اور ہم باتیں کر کر کے اس کو گزارتے گئے تو کرنے کا کام تو رہ جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس مخصوص آورز ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہر دن میں چند گھنٹے ہوتے ہیں. تو ہمیں پھر پرائرٹائز کرنا ہوگا کہ ان گھنٹوں میں ہمیں کیا کرنا ہے. صرف دل بہلانے والی باتیں کرنی ہے یا کوئی پروڈکٹیو کام کرنا ہے، کیونکہ وہ وقت ڈبل تو نہیں ہوتا، وہ وقت اتنا ہی رہتا ہے جتنا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنی دلوں میں باتیں ہیں وہ چھوڑ دیں آخرت کے لیے، کہ اللہ ہمیں وہاں موقع دے اور الف سے یہ تک ساری کہانیاں ایک دوسرے کو زندگی کی سنائیں وہاں جا کر، جو ابھی ممکن نظر نہیں آتا. یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. اپنے گھر والوں میں، یعنی گھر کے اندر انسان سب سے زیادہ ریلیکس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ کچھ بھی کر لے تو کوئی اس کا کیا بگاڑے گا. دلیر ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے، اور گھر والے ایک دوسرے کو کور بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بہن بھائی نے نماز نہیں پڑھی تو دوسرا اس کو چھپا جائے گا یا کچھ بھی. تو کیسے لوگ جنت میں پہنچیں گے جو دنیا میں اپنے گھر والوں میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، کوئی غلط قسم کے مذاق، غلط باتیں، کوئی حرام کام نہیں کرتے تھے. اور گھر والوں کے بیچ میں سب سے زیادہ انسان انجوائے کرتا نا باتیں کر کر کے، اور لمبی باتیں ہوتی چلی جاتی اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا. تو وہ ان تمام چیزوں سے بچتے تھے جو آخرت کو نقصان دینے والی تھی. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ دین پر ہیں یا نہیں. ہمارے بچے کس قسم کا لباس پہن رہے ہیں، ان کے اندر حیا ہے نہیں، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں، فرائض ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں. یہ گھر والوں میں ڈر کر رہنے کی بات ہے، لیکن ہم الٹا ڈرتے ہیں. ہم گھر والوں سے ڈر کر رہ رہے ہیں، گھر والوں میں ڈر کے نہیں رہ رہے، گھر والوں سے ڈر کے رہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو گھر والوں سے ڈر کی وجہ سے ہم ان کو نہیں منع کرتے کہ تم اپنے غلط طریقے چھوڑو. تو اس میں خصوصی طور پر جو ہماری والدین کی، پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے. آخر کار اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے، اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس کی آرزو پوری ہوتی ہے، کس کی شامت آتی ہے، میری یا تمہاری. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟
یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امٹے چلے آ رہے ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں. واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبح وادبار النجوم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو. جب تم اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. تسبیح سے مراد ایک تو نمازیں ہیں، نمازوں کی ادائیگی پابندی کے ساتھ، اور دوسرے اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح رات کے وقت، دن کے وقت، صبح کے وقت، یعنی ہر موقع پر، ہر موڑ پر. شریح کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نیند سے جاگتے تو پہلے کیا کرتے، اٹھتے ہی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی. آپ جب رات میں نیند سے جاگتے تو 10 بار اللہ اکبر کہتے، 10 بار الحمدللہ کہتے، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے، 10 بار سبحان الملک القدوس کہتے، 10 بار استغفر اللہ کہتے، 10 بار لا الہ الا اللہ کہتے، پھر 10 بار کہتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ اے اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اگر صبح کے وقت ہم جیسے سحری کے وقت اٹھتے ہیں آج کل، تو اگر یہ اذکار بھی 10 دفعہ کہہ لیں تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی پیروی ہو جائے گی. اور ویسے تو تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے ہی، جو ہی فرصت ملے، جو ہی فراغت ہو، فوراً ہی پڑھنا شروع کر دیں.